پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار، اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے اس شب میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یعنی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ واپسی پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور آپ نے نمازوں کا ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یا سیدی یہ 50 نمازیں آپ کی امتیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ کم کرائیے۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے، کم کرائیں، پھر واپس تشریف لے گئے، 5 رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا قول نہیں بدلتا، آپ کے امتی 5 پڑھیں گے، ہم 50 کا ثواب عطا کریں گے۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی، اور کم کرائیے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے کم کراتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آج اجتماع ذکر و نعت، اجتماع معراج میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ان نمازوں کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج کی اس رات کے صدقے میں نمازوں پر استقامت کی بھیک بھی مانگ لیجیے اور نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں انشاءاللہ باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کیا مدنی ذہن ملتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہوتی، بالخصوص نماز فجر میں تو نمازیوں کی تعداد میں بہت کمی ہوتی ہے۔ تو ہمت کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنے کا ذہن بنائیے، خود اپنے آپ کو بھی پیش کیجئے اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز بھی ادا کرے اور کم از کم ایک کو اپنے ساتھ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں لے جائیں۔ تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ باجماعت نماز بھی ادا کریں گے اور کم از کم ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے بھی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سفر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بھی سیر فرمائی اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ بیان معراج شریف کے واقعات تو بہت طویل بیان ہو سکتا ہے، اختصارا مختصراً میں آپ کی بارگاہ میں چند عذابات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائے اس کا جو بیان ملتا ہے کتابوں میں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو دیکھا کہ گرم گرم پتھر انگارے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بخیل مالدار ہیں۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بے عمل واعظین ہیں جن کا کردار و گفتار ایک نہیں تھا، یعنی دوسروں کو عمل کا کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں جس سے وہ اپنے جسم اور چہروں کو چھیل رہے ہیں، یعنی زخمی کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ چغل خور اور غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پھر میں ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں کچھ خوان رکھے گئے تھے جن میں بہترین گوشت تھا، لیکن اس کے قریب کوئی نہ جاتا تھا،
اور سامنے ہی کچھ خوانوں میں بوسیدہ یعنی سڑا ہوا گوشت رکھا تھا اور اس کو بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف آتے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھا تو کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گڑھے کی مانند بڑے بڑے تھے، جب ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا تو گر پڑتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، ذرا اندازہ لگائیں، غور کریں کہ آج دنیا میں گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی شرم و ندامت نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ان آدابات کو سن کر اگر یہ خدا نخواستہ ان میں کوئی بھی فعل میں ہم مبتلا ہوں، آج ہی کی رات گڑ گڑا کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، ورنہ کس قدر پشیمانی، کیسی ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ فرمایا گیا کہ ان کے پیٹ گڑھے کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سے اگر کوئی کھڑا ہوتا تو گر پڑتا اور کہتا کہ اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ یہ لوگ قوم فرعون کی گزرگاہ یعنی راستے میں پڑے تھے، جب کوئی قوم گزرتی انہیں روند ڈالتی، وہ دربار خداوندی عز و جل میں گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اندازہ لگائیں آج سود کتنا عام ہے۔ گھر بنانا ہو، فیکٹری بڑھانی ہو، کاروبار کرنا ہو، گاڑیاں لینی ہو، مکان بنانا ہو، طرح طرح کے معاملات میں بہت ایزی آسان ہو گیا سود لینا۔ اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اس جشن معراج کا صدقہ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ آئندہ جتنی بھی زندگی ہے اے اللہ ہماری نیکیوں میں گزرے، سنتوں میں گزرے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں گزرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے پاس ہانڈی میں کچھ پکا ہوا گوشت رکھا تھا اور دوسری ہانڈی میں کچا۔ انہوں نے پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کچا گوشت کھانے لگے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے جو پاک بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے غیروں کے پاس رات گزارتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا لیکن اس سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ وہ ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس جشن معراج کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور گناہوں کے سیلاب کو روکنے میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی زندگی کو با مقصد گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں کسی بھی وقت ہمیں موت کا سامنا ہوگا، اندھیری قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے